نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا یہ تیسرا دن ہے اور آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ زاہدہ جان احمد جگر مصطفیٰ بطول زہرا علی کے سر کے تاج حسنین کی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت بیان کرنے اور سننے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، جس عظیم ہستی کا نام لینا بھی بزرگان دین کہتے ہیں اس ادب کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ اس عظیم ہستی کا نام لیا جائیں کہ تمہارے دل بھی پاکیزہ ہوں، تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، تمہارے الفاظ بھی پاکیزہ ہوں، تمہاری زبان بھی پاکیزہ ہوں۔ اس انداز کے ساتھ تم اس عظیم ہستی کا ذکر کرو، اور آج ہم اسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پاک ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب بھی سیدہ کا ذکر کرو تمہارا دل پردے میں ہو، جب بھی سیدہ کا ذکر ہو تمہارے خیالات پردے میں ہوں، جب بھی سیدہ کا ذکر ہو تمہارے الفاظ پردے میں ہوں، جب بھی سیدہ کا ذکر ہو تمہارے زبان بالکل پاک و صاف ہوں، جب جا کے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام اور ذکر کیا کرو۔ اس اہتمام کے ساتھ ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان و عظمت اور آپ کا ذکر کرنے کا بزرگوں نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے ذہنوں کو، دلوں کو اور اپنے الفاظوں کو اور آپ اپنی سماعتوں کو انشاءاللہ پردے میں رکھیں، پاک و صاف کر لیں، پھر اس کے بعد ہم
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتے ہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے الفت کرتے ہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر سنتے سناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے نرم لہجے میں انشاءاللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت سنیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے نام مبارک کے تعلق سے، آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہتی اور لاڈلی اور آخری بیٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ان 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی اور سب سے چاہتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس سال پیدا ہوئی؟ اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ 3 قول بڑے مشہور ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 41 سال کی تھی، 40 پر 1 سال کی تھی، اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت آپ فرمایا تو اس سے 1 سال پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ اور امام ابن جوزی کا قول یہ ہے، امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیری کام چل رہا تھا، اس سال سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ پیدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ رکھنے کی کیا وجہ ہے اور فاطمہ کے نام کی برکتیں کیا ہے، ذرا سنیے۔ الصواعق المحرقہ میں علامہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نام رکھا، نام رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، انما سمیت ابنتی فاطمۃ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو اور میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ فاطمہ کا مطلب یہ ہے جہنم سے آزادی دلانے والی۔ جو بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ صرف نام کی یہ برکتیں ہیں کہ نام مبارک کی برکتیں جہنم سے آزادی ہیں، تو ذات پاک کی برکتیں کیا ہوگی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کی برکتیں کیا ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، ان فاطمہ احسنت فرجہا
فحرم اللہ ذریتہا علی النار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری بیٹی فاطمہ پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی فاطمہ کی پاکی کی برکت سے اللہ نے فاطمہ کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پاک، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت اور آپ کی عفت کی برکتیں یہ ہیں، قیامت تک آنے والی آپ کی نسل، آپ کی اولاد کو اللہ نے جہنم سے محفوظ بھی فرمایا، اور جہنم کی آگ کو سیدہ کے اولاد پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے نام، جس کی پاکیزگی کی برکتیں یہ ہوں، تو پھر اس عظیم ہستی کے ذات کی برکتیں کیا ہوگی۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اہل بیت کی، صحابہ کرام کی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کی شان و عظمت بیان کرنا چاہے، اپنی پوری زندگی لگا دیں، پھر بھی اہل بیت کی شان بیان نہیں کر سکتا، پھر بھی صحابہ کرام کی شان و عظمت بیان نہیں کر سکتا۔ اب آئیے، آپ نے ولادت کے تعلق سے سن لیا، آپ نے نام کے تعلق سے سن لیا، ذرا اور آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ کی جب عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ کر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پہ کچھ آیات کریمہ، کچھ آپ نے دم فرمایا، پانی پہ پھونکا، اور دم کرنے کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے کچھ چھینٹیں پھینکی۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی پانی کے کچھ چھینٹوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی چھڑکا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، جو میرے نزدیک، جو میرے خاندان میں سب سے بہتر آدمی تھا، اس آدمی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ میں نے تمہارا نکاح اس آدمی کے ساتھ کیا ہے جو میرے نزدیک، میرے خاندان میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حضور کی یہ لاڈلی بیٹی، حضور کی یہ چاہتی بیٹی نکاح میں جا رہی ہے، سب سے اچھے انسان کی نکاح میں جا رہی ہے، حضور کے خاندان میں سب سے بہترین انسان کے نکاح میں جا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے پورے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس کوئی خادمہ تھی، آپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بڑھایا کرتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ خود نبی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گھر کے جھاڑو لگایا کرتی تھی، کپڑے دھویا کرتی تھی، چکی پیسا کرتی تھی، ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے نبی کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی تھی، اتنا زیادہ کام جو ہے بڑھ گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا حاضر ہوئے، گھر میں آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے نہیں رہا گیا، حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ، نبی کے پاس کچھ خادمائیں، کچھ غلام آئے ہیں، جاؤ نبی سے کہو کہ ہمارے لیے بھی ایک خادمہ دے دیں۔
تمہارے کام میں ساتھ آ جائے گی، یہ جو تکلیفیں، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑنا ہے، یہ ساری تکلیفیں کم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ حاضر ہوئی اور عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نبی نے کہا کہ بیٹی ابھی تو خادمہ نہیں ہے، ایک کام کرو تم گھر چلے جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تھوڑی دیر سے پہنچے اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم مجھ سے خادمہ لینے کے لیے آئی تھی، تم مجھ سے نوکرانی لینے کے لیے آئی تھی، لیکن میں خادمہ سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں، تمہیں خادمہ سے زیادہ اچھی چیز نہ بتا دوں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا عرض کرتے کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور مجھے اچھی چیز کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، خادمہ سے بہتر یہ ہے کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آج جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو کیا بولتے ہیں؟ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی وجہ سے ہمیں تسبیح نہیں ملی، یہ تسبیح اگر ہمیں ملی ہے تو سیدہ کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے، یہ تسبیح اگر ہمیں ملی ہے تو سیدہ کی برکت سے ہمیں ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خود نبی کریم کی یہ لاڈلی بیٹی اپنے گھر کے پورے کام کیا کرتی تھی، لیکن افسوس یہ ہے آج ہماری قوم کی بچیاں جب گھر میں کام کرتی ہیں یا سسرال میں کام کرتی ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں بیزار ہو جاتی ہیں، ہماری بچیاں کام میں چوری کرنے کی اور بیزار ہونے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہیں۔ لیکن آؤ کائنات کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت تو دیکھو۔ نبی کریم کی بیٹی خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ساری چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی۔ اس سیرت سے ہمارے بچیوں کو درس لینا چاہیے کہ جب بھی گھر کا کام ہو یا سسرال میں کام ہو یا بچوں کے دیکھ بھال کا ہو یا شوہر کی خدمت کا کام ہو، ہمیشہ یہ سوچے کہ جب نبیوں کے سردار کی بیٹی ان تمام کاموں میں دلچسپی سے کیا کرتی تھی تو ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے، ہم کون ہیں ان کاموں سے بیزار لینے والے؟ اب ذرا آئیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چند شان و عظمت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میں عرض کروں گا، کائنات کا کوئی بھی آدمی اگر شان و عظمت فاطمہ بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی شان، ان کی عظمت کو خود خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب آئیے ایک حدیث پاک سنیں۔ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ ہستیاں کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور مشکات المصابی نے، صاحب مشکات المصابی نے اس حدیث کو لکھا۔ حدیث کیا ہے سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضرت جمی بن عمیر تیمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ میری پھوپھی لگتی ہیں، میں نے اپنی پھوپھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ ام المومنین، امی جان یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے محبوب ہستی کون تھی؟ خواتین میں سب سے پسندیدہ ہستی کون تھی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، قالت فاطمہ۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواتین میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی خاتون تھی تو وہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر حضرت جمی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا
کہ امی جان ام المومنین یہ بتائیے کہ مردوں میں سب سے پسندیدہ حضور کے نزدیک کون ہے؟ تو فرمایا قالت زوجہا، کہا کہ عورتوں میں سیدہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اور مردوں میں سیدہ کے شوہر مولا علی حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول جسے اپنے محبوب بنائے ان کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنیں، مستدرک للحاکم میں امام حاکم لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھو نبی اپنی بیٹی سے محبت کس قدر کر رہے ہیں، اپنی بیٹی سے وہ جو لگاؤ ہیں، جو بیٹی کی محبت ہیں، بیٹی کی کس قدر محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں درس دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے، کہیں جاتے یا جا کر واپس آتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کان اول الناس بہا عہدا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب بھی نبی کریم کسی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ اپنی بیٹی کے یہاں حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ کہیں جانے سے پہلے بیٹی سے ملاقات کرنا یا سفر سے آنے کے بعد بیٹی سے ملاقات کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کون سا ایسا باپ ہے جو اتنی محبت کرتا ہو کہ سفر سے جانے سے پہلے بھی اور سفر سے آنے کے بعد بھی اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے دن جب قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور بلا کر آپ کے کان میں کچھ کلمات کہیں۔ جیسے ہی ان کلمات کو سیدہ نے سنا تو رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کچھ کہا، پھر سیدہ مسکرانے لگی۔ میں حیران تھی کہ ابھی ابھی سیدہ رو رہی تھی، پھر ابھی ابھی حضور نے کچھ کہا، مسکرا رہی ہے، آخر حضور نے کیا کہا ہوگا جس کی وجہ سے سیدہ رو رہی تھی؟ پھر حضور نے کیا کہا ہوگا جس کی وجہ سے سیدہ مسکرا رہی تھی؟ تو جب یہ مجلس ختم ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا جس کی وجہ سے تم نے رویا تھا؟ پھر حضور نے کیا کہا جس کی وجہ سے تم نے مسکرایا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ اب دن قریب ہے، میں تمہیں رخصت کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب وہ دن قریب ہے، میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر سنی، رونے لگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں فرمایا کہ فاطمہ فکر کی بات نہیں، پھر میرے بعد میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان جملوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، تمہیں جنتی خواتین کا سردار بنایا ہے؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہیں تمام مومنین عورتوں کا اللہ نے سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور تمام مومنین عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب یہ فرمان سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنا، اس حدیث کو جو ہے الشرف المؤید میں یہ روایت لکھی گئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ جب حضور نے یہ فرمایا
سیدہ سے کہ بیٹی تم تمام جنتی خواتین کی بھی سردار ہو، تمام عالمین مومنین کی بھی سردار ہو۔ جب یہ فرمایا تو سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابتی فأین مریم، ابا جان پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے؟ جب میں تمام جنتی خواتین کے سردار ہوں، جب میں تمام عالمین مومنین کے سردار ہوں، تو پھر حضرت مریم کا مقام کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تلک سیدۃ النساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، اور بیٹی فاطمہ تم تمام خواتین کے سردار ہو، مومنین خواتین کی بھی اور اہل جنت خواتین کی بھی تم سردار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث پاک ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اس حدیث پاک کو سامنے رکھے علماء کرام نے کچھ باتیں کی ہیں، بڑی مزے کی باتیں ہیں، میں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ مریم کے تعلق سے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے میں سب کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ تم اہل جنت اور مومنین خواتین کے سردار ہو۔ اب ان دونوں حدیثوں کو کس طرح جمع کیا جائے؟ علماء کرام نے اس پہ بڑی باتیں کی ہیں، اور علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے محققین جن میں حضرت علامہ تقی الدین سبکی اور علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ بدر الدین زرکشی اور علامہ تقی الدین مقریزی، ان تمام بزرگوں نے اس رائے کو رکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مقام و مرتبہ میں، افضلیت میں، فضیلت میں کسی اور خاتون کو شامل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کے تعلق سے؟ نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی نے اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا، دل کا ٹکڑا کہا، گوشت کا ٹکڑا کہا، تو جو نبی کا گوشت کا ٹکڑا ہوگا اس کے ساتھ مقام و مرتبے میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ جب بھی خواتین میں فضیلت مقام و مرتبے کی بات کی جائے گی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کی جائے گی، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مریم سے بھی فضیلت اور مقام و عظمت رکھنے والی خاتون ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر ڈاکٹر اقبال کیا خوب کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز و اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، وہ نسبت کیا ہے؟ ایک نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ کی امی ہیں۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک دو نسبت نہیں بلکہ تین نسبتیں حاصل ہے۔ وہ نسبتیں کیا ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رحمت للعالمین کی نور نظر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ دوسری نسبت کہتے ہیں بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا شیر خدا علی المرتضی کے گھر کے تاج ہیں، حضرت علی المرتضی کے زوجہ ہیں، یہ دوسری نسبت ہے۔ تیسری نسبت کیا ہے؟ کہتے مادر مرکز پرخار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی ہیں۔ تو یہ تین نسبتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو حاصل ہیں، ایک تو نبی کی بیٹی، دوسرے علی المرتضی کی بیوی، تیسرے حسنین کریمین کی امی، یہ تین نسبتیں حاصل ہیں۔ اسی لیے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک سنیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا،
آپ فرماتے ہیں کہ اس کو در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے اور کنز العمال میں اس حدیث کو علامہ ہندی نے لکھا ہے۔ اب حدیث کیا ہے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات میں 4 خواتین سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ 4 خواتین ہیں، وہ کون ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ پہلی خاتون مریم بنت عمران ہیں، دوسری خاتون آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، تیسری خاتون میری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور چوتھی خاتون میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 4 لوگوں میں نبی کریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شامل فرمایا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ تمام عالمین کے خواتین کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا آئیے پھر حوالے کے ساتھ اس حدیث کو سنیں۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث پاک کو لکھا، متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث پاک؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ نبی کریم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یاد رکھو جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میرے فاطمہ کو غضب میں لایا اس نے مجھے غضب میں لایا، اور جو نبی کو ناراض کرتا ہے، جو نبی کو غضب میں لاتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو غضب میں لایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی حصہ جنت میں نہیں ہوگا، نہ کوئی اس کو مقام و مرتبہ ملے گا، نہ اس کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اسی لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رضامندی میں حضور کی رضامندی ہے، اور حضور کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا، اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا کس قدر ناراض ہوگی۔ جب سیدہ ناراض ہے تو پھر نبی کیسے ناراض ہوں گے؟ جب نبی ناراض ہیں تو خدا کیسے ناراض ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ سادات کرام سے، آل فاطمہ سے، آل نبی سے ہمیشہ محبت کرنا ہے، ان کو کبھی ناراض نہیں کرنا، ان کو کبھی غضب میں نہیں لانا، ان سے کبھی دشمنی نہیں کرنا، کیونکہ ان کی دشمنی نبی کی دشمنی ہے، اور نبی کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے، اور جو نبی اور خدا سے دشمنی کرتا ہے پھر وہ کہیں بھی نہیں بچ سکتا، نہ دنیا اس کی اچھی ہو سکتی ہے، نہ آخرت اس کی اچھی ہو سکتی ہے، دونوں اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک، یہ خصوصی امتیاز ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو روایت کی ہے، اور بھی بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی ہے، لیکن امام نسائی کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ لم تمحض ولم تطمس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ یہ دنیا میں آدمیوں میں حور ہے، حور۔ میری بیٹی فاطمہ حور ہے دنیا کی، آدمیوں میں حور ہے میری بیٹی فاطمہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو نہ کبھی وہ حیض کے دن آتے ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ کو نہ کبھی وہ ناپاکی کے دن آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کائنات کے ہر عورت کے لیے کچھ ایسے مہینے میں خاص دن ہوتے ہیں جن دنوں میں خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، جن دنوں میں عورت عبادت نہیں کر سکتی۔ حیض کے کچھ دن ہوتے ہیں، جب بچہ ہوتا ہے نفاس کے کچھ دن ہوتے ہیں، بچے ہونے کے بعد 40 دن تک کی نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح جو مہینے کے کچھ دن ہوتے ہیں ان میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ خاص عبادتیں نہیں کر سکتی۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ امتیازی خصوصیت ہے، خواتین میں یہ سب سے الگ اور تھلگ یہ نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان و عظمت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کبھی یہ دن نہیں آئے، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے
کہ جب امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، اس کے باوجود بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی۔ حالانکہ بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن تک کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، کیونکہ خاتون کو خون نکلتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، ناپاکی کی حالت کہتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں جب بچہ ہوتا تھا، امام حسن پیدا ہوئے یا امام حسین پیدا ہوئے یا محسن پیدا ہوئے یا پھر سیدہ زینب ہو یا ام کلثوم پیدا ہوئی یا پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی، یہ 6 بیٹے اور بیٹیاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، ایسا نہیں تھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کوئی نماز چھوٹی ہو، یہاں تک کہ آپ کی زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے دنیا میں، سبحان اللہ۔ اب آئیے آخری حدیث سنا کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ یہ دنیا میں شان و عظمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں عظمت و شان بیان کی کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سارے عالمین کی میری بیٹی سردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ساری نسبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک قیامت کے دن سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان کیا ہوگی، امتیازی خصوصیت ہے یہ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی، سب سے الگ تھلگ یہ خصوصیت اور شان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ وہ شان کیا ہے دیکھیے، مستدرک میں امام حاکم لکھتے ہیں اور کچھ الگ الفاظ کے ساتھ الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے۔ اب کیا لکھتے ہیں دیکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کے دن جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی، کل قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ آئے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہر انسان موجود ہوگا، اہل محشر سب جمع ہوں گے، اس وقت جو ہے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اذا کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کیا آواز دے گا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اور امام ابن حجر مکی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الصراط۔ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرے گی، جیسے سواری نکلے گی، اللہ تعالی ندا دے گا، ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر، لوگوں جتنے حاضر ہیں سب کے سب اپنے سروں کو جھکا لو، سب اپنے آنکھوں کو بند کر لو، اپنے پلکوں کو جھکا لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہیں، فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں سب کی آنکھیں بند ہوں گی، سب کے سر جھکیں گے۔ اس حالت میں نبی کریم کی یہ لاڈلی بیٹی 70,000 حوروں کے مجمع میں، 70,000 حوروں کے مجمع میں بجلی کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا پل صراط سے جنت میں گزر جائیں گی، جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سیدہ کے لیے پردے کا اہتمام فرمائے گا۔ یہ امتیازی خصوصیت ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں بھی شان و عظمت حضور نے بیان فرمائی، اور قیامت کے دن اس شان کے ساتھ سیدہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک آخری حدیث پاک ہے، یہ حدیث سننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی حدیث پر جو ہے جتنا میرا بیان ہوا، جتنا ہم سنتے ہیں، اسی حدیث پہ یہ سارا دار و مدار ہے۔ دیکھو یہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ امام حاکم لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ
یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، جس سے تو خوش ہوگی اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، جس سے تو ناراض ہوگی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ اے فاطمہ، جس سے تم خوش ہو جاؤ گی، جس سے تم راضی ہو جاؤ گی اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اور جس پر تم غضبناک ہو جاؤ گی، جس سے تم ناراض ہو جاؤ گی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ دیکھو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ہمیں یہ باتیں سن کر ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمارا دل مچلنے لگے، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور اہل بیت کے محبت میں ہمارا دل تڑپنے لگے، تو یہ سمجھو کہ سیدہ ہم سے خوش ہیں، اور جب سیدہ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں۔ جب ہم اہل بیت سے، آل رسول سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اولاد سے، سادات سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ہر کام میں ہم ساتھ دیتے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا حقیقت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو رضا کرنے کی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب سیدہ خوش ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سادات کو ناراض کرتے ہیں، سادات کا دل توڑتے ہیں، آل نبی اولاد علی کا دل توڑتے ہیں، تو پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ جب سیدہ ناراض ہوتی ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اب جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سادات کرام اہل بیت سے، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ محبتیں کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔